बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ज़िंदगी में ऐसा कोई मसला नहीं है जिसका हल मौजूद ना हो। मैं ये पहले भी आपसे इस बात का ज़िक्र कर चुकी हूँ। मेरी जो पिछली वीडियो है उसमें मैं ये बता चुकी हूँ कि इस दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल मौजूद ना हो। तो जितने भी लोग बीमार हैं, जो परेशान हैं, सख्त से सख्त तकलीफ़ में मुब्तला हैं, सख्त से सख्त परेशानी में जो लोग मुब्तला हैं, मैं ख़ुद जब सख्त से सख्त परेशानी में मुब्तला हुई, तकलीफ़ में मुब्तला हुई, तो मैंने क्या किया, मैंने ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये मैंने पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिनों के अंदर अंदर मेरा मसला हल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं यकीन से पढ़ती थी। तो ये है कि आप अच्छी तरह जानते हैं, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे तो उन्होंने ये पढ़ा था, तो अल्लाह ताला ने उन्हें मछली के पेट से निकाला था। तो हमारी ज़िंदगियों में भी इसी तरह हम कहीं ना कहीं जब फंस जाते हैं, देखिए वो मछली के पेट में फंस गए थे, तो हम अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी मसले में फंस जाते हैं। तो उस मसले से निकलने के लिए मैं ये वजीफ़ा करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह निजात मिलती है। तो साहिर भाई को जो है मैं ये पैगाम देना चाहूँगी, जो यूट्यूबर हैं साहिर भाई जिनकी वाइफ बीमार है। देखिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मोमिन है ना, वो किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते, ठीक है। मोमिन दूसरों की तकलीफ़ में खुश नहीं होते, जो मुनाफिक होते हैं ना दूसरों की तकलीफ़ में खुश होते हैं। तो मोमिन होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं जो है जितना हो सके मैं उनके लिए करूं। तो उन्होंने बार बार अपनी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वीडियो बनाई, तो उन्होंने कहा कि किसी को अगर मसले का हल पता है तो बताएं, किसी को गुर्दे के बारे में पता है तो बताएं। तो मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप और आपकी वाइफ खुद ये कलाम पढ़ें, क्योंकि कुरान के हर कलाम में ताकत है। आप अक्सर लोग जो है ना ज़ियारात पे जाते हैं, जो है किसी ऐसे क्या कहते हैं उसको, बहुत सारी ऐसी जगहों पे जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि आप किसी भी जगह ना जाएं। अल्लाह ताला ने ये जो किताब कुरान मजीद हमें अता की है इनाम की सूरत में, ये इसीलिए अता की है। आज एक बात मैं और आपको क्लियर कर दूं कि कुरान मजीद में ज़िंदगी के हर मसले का हल मौजूद है। कुरान मजीद में ज़िंदगी के हर मसले का हल मौजूद है। मेरी ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, क्योंकि मैं आज जो है जादू के बारे में भी ज़िक्र करूँगी, नज़र बद के बारे में भी ज़िक्र करूँगी। तो ऐसा भी होता है कि नज़र बद की वजह से भी हमारे बच्चे, हमारी फैमिली बीमार पड़ जाती हैं, और ऐसे तरीके से बीमार पड़ जाती हैं। और कई फैमिलियां ऐसी मैंने देखी कि नज़र बद की वजह से हंसती मुस्कुराती फैमिलियां बर्बाद हो गई नज़र बद की वजह से। तो एक और चीज़ मैं सदका जारिया के तौर पे आप सब लोगों को शेयर करना चाहूँगी। मैं मुझसे जो मिलती हैं ख़वातीन, जो मेरे जानने वाली हैं, जहाँ तक होता है मैं अपना ये पैगाम पहुँचाती हूँ। आगे कोई अमल करे ना करे, ये नफ़ा नुकसान जो है आपका है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे भी होता है कि अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह सूरत अता की है, अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड हूँ। तो उसके बाद जो है घर के काम काज और सेहत के बारे में भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत ही सेहत जो है ख़राब होती रहती है इंसान की, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बोल सकती हूँ, देख सकती हूँ, चल सकती हूँ, काम कर सकती हूँ। तो ये मेरे रब की बहुत बड़ी अनायतें हैं मुझ पे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये भी मुझे नज़र लग सकती है। तो मैं आपको ख़वातीन को ये मैं कहना चाहूँगी कि अगर ख़वातीन घर में सारा दिन काम करती रहती हैं, बेशक वो थोड़ी देर के लिए थक जाती हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती, तो ये भी कोई ऐसी ख़वातीन ही, एक औरत ही क्या पता दूसरी औरत को देख के शायद उसे नज़र लगा दे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं आपको बताऊं कि मैं अगर अपनी बात करूं तो अल्लाह ताला की बहुत सारी अनायतें हैं, बहुत ज़्यादा। तो मुझे नज़र लग सकती है, लाजमी लग सकती है, और कई दफ़ा लगी भी है। लेकिन मैंने जो है ख़ुद को एक चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मेरी जो सिक्स सेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा काम करती है। तो नज़र के बारे में मैं डरती भी बहुत हूँ, तो मुझे बहुत पता चल जाता है कि
جو ہے نا یہاں جاؤں گی تو نظر لگے گی یہ والے کپڑے پہنوں گی، بہت زیادہ مہنگے کپڑے یہ اس طرح پہنوں گی، کچھ بھی نا تو مجھے نظر لگے گی. تو پتہ ہے میں کیا کرتی ہوں، میں ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے پہلے سے ہی اہتمام کرتی ہوں. پہلے سے میرا اہتمام کیا ہوتا ہے، 3 کل، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص. تو یہ کل جو ہے آپ نے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی درد ہوتا تھا، جب کوئی بھی ایسی ہوتی تھی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ہر نماز کے بعد بھی یہ 3 دفعہ یہ پڑھتے تھے. اس کو معوذات کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ان 3 کل کو معوذات کہتے ہیں. تو یہ معوذات جو ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسے ویسی بیماری یا کوئی تکلیف ہوتی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معوذات پڑھتے تھے، کیونکہ یہ نظر سے بچنے کے لیے اور ایک چیز اور بتا دوں، جادو سے بچنے کے لیے بھی یہ ہے. تو دیکھیں مجھ پہ بھی جادو ہو سکتا ہے، میرے بارے میں بھی برا کوئی سوچ سکتا، میرے بھی مخالفین ہیں، مجھ سے بھی کوئی جل سکتا ہے. اچھا، مجھ سے کوئی حسد بھی کر سکتا ہے، میرے دشمنان بھی بن سکتے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے نا میں ڈیلی بیسس پہ یہ جو ہے معوذات پڑھتی ہوں. اور جب کوئی سر میں درد ہو تو بچوں کو جو ہے نا یہی معوذات پڑھ کے، تو یہ ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، لوگ تعویذ لٹکاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو اس میں ایک دفعہ پھر کلیئر کرنا چاہوں گی کہ زندگی کے ہر مسئلے کا حل قرآن مجید میں موجود ہے، نہ کہ کسی تعویذ میں ہے، نہ کسی پیر کے پاس ہے، نہ ہی کسی اور کے پاس ہے. تو جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے جو ایک انعام کی صورت میں ہمیں الحمدللہ قرآن مجید دیا ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتایا بھی ہے جب اس میں کہ اس قرآن مجید میں زندگی کے ہر مسئلے کا حل جب موجود ہے تو ہم کیوں لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کیوں ہم کسی پیر کے پاس جاتے ہیں، کسی زیارت کے پاس جاتے ہیں. بہرحال یہ ایک جو ہے اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے. لوگ جاتے ہیں، کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں زیارات پہ، وہ ایک الگ سسٹم ہے. لیکن میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ میں کسی زیارت پہ نہیں جاتی، میں کوئی تعویذ نہیں لٹکاتی، میں یہ نہیں کہتی کہ میرے دشمنان نہیں، میں یہ نہیں کہتی میرے مخالفین نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے نظر نہیں لگے گی، میں یہ نہیں کہتی کہ مجھ پہ جادو نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہو سکتی. یہ سارے خدشات بھی میری زندگی میں آتے ہیں، ہر وقت میرے دماغ میں چلتے ہیں. ان سب وسوسوں سے، خدشات سے بچنے کے لیے میں یہ معوذات پڑھتی ہوں. کیا معوذات ہیں؟ سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص، ٹھیک ہے. تو آپ نے بھی یہ پڑھنے ہیں. اور اگر آپ کو جب کبھی بہت زیادہ مسئلہ آ جائے، کوئی بہت بڑا مسئلہ، جب آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑا مسئلہ آئے، تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے. تو ساحر بھائی کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ دونوں میاں بیوی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کریں صبح شام. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو سانسیں نصیب میں لکھی ہیں وہ ضرور ملیں گی آپ کو. تو جو جتنا بھی وہ جئیں گی آپ کی بیوی، اچھے سے جئیں گی، خوش ہو کے جئیں گی. تو جتنے بھی لوگ اس وقت بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، کسی بھی پریشانی میں ہیں، کوئی ایسی ٹینشن آ گئی ہے، ایک دفعہ پھر یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ کے بندو، کسی اور طرف جانے سے آپ یہ والا جو قرآنی کلام ہے یہ پڑھیں، آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا. کیونکہ میں خود بھی یہی کلام پڑھتی ہوں. جب میری زندگی میں بڑے سے بڑا مسئلہ آتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو میں یہی کلام پڑھتی ہوں. اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کرتی. ایک دفعہ پھر کہوں گی، کوئی تعویذ، کوئی کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف یہ کلام. تو جب بھی مجھ سے، تو خیر جو کوئی بھی پوچھے گا کہ کوئی، میں کہتی ہوں نا کہ اگر کسی کا کوئی بہت بڑا مسئلہ ہوگا اور مجھ سے یہ کوئی پوچھے گا کہ آپ مجھے اس کا حل بتائیں، تو میں اس کو یہی بتاؤں گی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک یہ، اور ایک حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ دو بہت ہی زیادہ اچھے ہیں. لیکن جو زیادہ مصیبت میں پڑتی ہوں نا، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ میری زندگی میں بھی مصیبت آ سکتی ہے. ہر جو ہے خوشحال سے خوشحال بندے کی زندگی میں مصیبت آ ہی جاتی ہے. یہ تو زندگی کا حصہ ہے. تو جب کبھی بھی مصیبت ہو تو تب آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور جب کبھی پریشانی ہو تو تب آپ نے کیا کرنا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ بھی بہت اچھا ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لشانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یہ بھی بہت اچھا ہے.
اور اس کے علاوہ جو ہے لا حول ولا قوت یہ بھی بہت اچھا ہے، یا ذوالجلال والاکرام یہ بھی بہت اچھا ہے، اور اس کا تو ثواب بھی بہت زیادہ ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لشانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں ایسے اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں جس کا ثواب بہت زیادہ، اور آپ اگر ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں نا تو آپ کی زندگی اتنی خوبصورت بنے گی، اتنی خوبصورت کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو آج چونکہ فرائیڈے ہے تو آپ سب نے یہ کرنا ہے کہ درود شریف کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ اس ویڈیو میں یہ مینشن کرنا چاہوں گی، شاید میں 3-4 پچھلی ویڈیو میں بھی مینشن کر چکی ہوں، لیکن میں اس ویڈیو میں ایک بار پھر یہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ میری زندگی میں جتنی بھی خوشحالیاں آئی ہیں، جتنا بھی سکون، جتنا بھی سب کچھ آیا ہے، وہ اس بات کی وجہ سے آیا ہے کہ میں جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک درود شریف کا اہتمام کرتی ہوں۔ میری 2 بیٹیاں تھیں، آپ کو پتہ ہے بیٹے کی خواہش ہر کسی کو ہوتی ہے، تو مجھے بیٹے کی خواہش تھی تو میں درود شریف کا جو ہے جب اہتمام کرتی تھی عصر سے مغرب تک، تو میں دل میں اللہ سے یہی کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جہاں میری اتنی سنی ہے یہ بھی سن لیں، اللہ مجھے بیٹا عطا کریں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا، اور بس وہی بات کہ وہ عطا کرتا گیا اور میں مانگتی گئی، اور کئی دفعہ تو بہت دفعہ تو درود شریف جو ہے عصر سے مغرب تک جو ہے اس لیے پڑھا کہ اپنی کچھ ضروریات تھیں، لیکن اب ضروریات سے ہٹ کے پڑھتی ہوں، اب سکون کے لیے پڑھتی ہوں، اب ضروریات کے لیے نہیں پڑھتی، اب سکون کے لیے پڑھتی ہوں۔ اب جب تک پڑھ نہ لوں مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ جمعہ بہت برا گزرا ہے، بس مجھے ایک سکون سے نہیں ملتا، ایک عادت سی ہو گئی ہے، پہلے تو لالچ تھا لیکن اب عادت ہو گئی ہے الحمدللہ۔ تو آپ کو بھی جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی آپ کی مرادیں ہیں وہ ضرور پوری ہوں گی اگر آپ اس چیز کو جاری رکھیں، صرف ایک جمعہ نہیں، ہر جمعے۔ میں نے تو یہاں تک تھا کہ میں نے لوگوں کے گھروں میں جانا چھوڑ دیا اور یہ صاف کہہ دیا ساروں کو نا کہ بھئی آپ نے ہفتے میں نا یہ جو ویکنڈ میں کوئی بھی آپ ڈے رکھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ فرائیڈے نہیں رکھنا میرے گھر میں۔ آپ جب بھی آئیں، پیر کو آئیں، آپ جب چاہیں میرے گھر میں آئیں، پیر، منگل، بدھ، لیکن آپ نے جمعے کو نہیں آنا۔ نہ میں جمعے کو کہیں جاتی تھی، نہ ہی چاہتی تھی کہ میرے گھر میں جمعے کو کوئی آئے۔ تو یہ تھا، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔